بھی 14 سال سزا ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سزائیں بڑی روانی سے فراوانی سے ہو رہی ہیں۔ یہ سزائیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ 8 فروری 2024 کے لیے، اس دن کے لیے ان میں یہ سزائیں بالکل غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ انہوں نے معطل ہو جانا ہے جس دن پہلے دن یہ پیش ہوئے کسی جج کے بعد۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے اتنی زیادہ توقع نہیں ہے وہ اس میں تاخیر ضرور کریں گے، کیونکہ یہ وہ چیف جسٹس صاحب کا میرا ریکارڈ ہی ایسا، پر یہ پہلے دن 15 منٹ کے اندر معطل ہونا چاہیے۔ کل جو سنا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس میں تو ایسی بات ہوئی ہے جو کبھی سنی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بڑی جلدی ہم نے ٹرائل ختم کر دیا۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ان کی نہیں ہے، پر جلدی ٹرائل ختم کرنا۔ اور ٹرائل ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو وکلاء ہیں پروسیکیوشن کے، ان میں سے 2 کو سلیکٹ کر کے کہا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اب آپ ملزموں کے آپ وکیل ہیں، اور یہ گواہ یہ پروسیکیوشن کے استغاثے کے گواہ ہیں، اس پہ آپ جرا کریں اس طرح جس طرح آپ ملزموں کے وکیل ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو مس ٹرائل، گروس مس ٹرائل ہو گیا اسٹریٹ وے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بھی جو ملزم کا دفاع ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لی نہیں۔ وہ استغاثے کو آپ موقع دیتے ہیں ہم اپنے گواہان پیش کریں، ان پہ جرا بھی آپ ان کے فرینڈلی لائر سے کراتے ہیں جو ان کی طرف ہے، اور پھر ملزم کو جو 342 ہے نا، یہ سیکشن ہے 342 جس کے تحت ملزم کا بیان ہوتا ہے، 340 ہے اور 342۔ اس کے تحت 342 میں ساری اس کو سوالات موضوع جو ہیں اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ یہ 342 اس لیے اہم ہے کہ یہ ملزم کا بیان ہے۔ استغاثے کا سارا مکمل ہو گیا کہ اب ملزم کا بیان ہے۔ اب ملزم کا بیان آیا تو اس کے بغیر بیان لیے ہوئے آپ نے اس کو سزا کر دی۔ اس کے 2 مراحل ابھی نکال دیا۔ ایک مرحلہ 382 کا بیان، 342 کا بیان، اور دوسرا مرحلہ کہ اس نے اپنے گواہ جو پیش کر دیا، اسے درخواست دینی ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ منگایا جائے۔ اب کل کے کیس میں جو کل تھا سائفر والا، اس میں نہ گواہ بنانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی جج صاحبان ڈیفینس کی، دفاعی کی، نہ ملزم کا شاہ محمود کا تو سرے سے لیا ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ عمران خان کا جو ریکارڈ کیا بیان وہ انہوں نے اپنی طرف اس نے پڑھایا ہی نہیں، ان کو اس کے دستخط ہی نہیں ہے اس پہ۔ اب یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایسے وکلاء بھی ہیں پاکستان میں جو ایک طرف ایک پارٹی کے وکلاء ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ آ کے جرا کریں گے ملزم کی طرف سے اب استغاثے کے گواہوں کو، اور ملزم کو بغیر موقع دیے اس کو سزا دیں گے۔ یہ دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کی جائے گی، اس سے جگ ہزائی ہوگی پاکستان کی۔ اس پہ جتنے آرٹیکل باہر لکھے جائیں گے سب جگ ہزائی ہوگی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ ملزم جائے کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اب اس سے اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا۔ کون آئے گا کہے گا کہ میں پاکستان چلوں اور وہاں جا کے انویسٹ بھی کروں، کیونکہ وہاں تو اگر میں ملزم ہو گیا تو مجھے بغیر سنے، بغیر موقع دیے مجھے سزا بھی کر سکتے ہیں۔
یہ کچھ ریاستوں کی شہرت بن گئی بھی ہے اور وہاں لوگ وہاں تفریح کے لیے بھی سیاح بھی کم جاتے ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. مجھے معطل کرنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے. یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی, ان کے خلاف تعزیری کارروائی ہوئی ہے. اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ دلانے کے, یہ 342 میں وہ کہتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے ان کو یہ شہادت پیش کرو گے, ثبوت پیش کرو گے, ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں, اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ, توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش بھی کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے, یہ غور سے سنیں, اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا, سارے وزرائے اعظم, سارے صدور, سارے فارن منسٹر وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس میں عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگواؤ کیا کاسٹ, میں نے کیا پے کرنا اگر لینا, کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ, وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگی, وہ جب قیمت لگ جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ افسرشاہی نہیں قانون ایسا بنایا تھا, وہ اپنے لیے بھی وہ کم ہوتی ہے, وہ آپ دیتے ہیں اور آپ کو بھی وہ چیز ہو جائے. اب آپ اس کے بعد بیچیں اس کو جو مرضی کریں. مریم بی بی نے ایک BMW لے کے بیچی ہے توشہ خانہ سے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیچ دی. مسئلہ ہے کہ یہ کیا یہ پریکٹس 50-60 سال سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. اگر یہی پریکٹس چل رہی ہے تو پھر آپ ملزم کو فوجداری میں سزا نہیں دے سکتے. کرمنل پنشمنٹ نہیں, ناٹ اے کرمنل ایکٹ, لا کے خلاف بھی ہو چاہے پر کرمنل ایکٹ نہیں ہے. کیوں کہ کرمنل ایکٹ کے لیے 2 ضروری عنصر, ایک منظریہ میرا ذہن ہو کہ میں یہ کیمرے توڑنے لگا, اور دوسرا میرا ان کیمروں کو توڑنا, وہ ایکٹ ہے. یہ منظریہ, یہ مائنڈ ہے. اب یہ جب دونوں ہوں گے تو جرم ہوگا. یہ ہمارے اتنے یہاں فاضل وکیل کھڑے ہیں, کسی سے پوچھیں. اب یہاں توشہ خانہ میں اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ ہر کوئی یہ لیتا گیا باہر سے آیا. چوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو آپ عمران خان کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں, ان کے حق میں کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان میرا دوست ہے, عمران خان میرا دوست ہے. اچھا 60 سال سے میرا ہمسایہ ہے, 60 سال سے ہماری دوستی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری جماعت کو بھی اور نون لیگ کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, اسفندیار ولی کو بھی, MQM والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ, کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو تحلیل نہیں کر سکتے, تحلیل نہیں کر سکتے, وہ اس کو منتشر کر دیتے. تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 17 کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کر دیتے, پر منتشر کر دیتے ہیں 50 نشانوں میں. تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے, کل دوسری سے ہوگا, پرسوں تیسری سے ہوگا.
किसी को नहीं ये छोड़ेंगे। तो ये बात है, वरना मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है इमरान खान से। जो साहब ये बताइएगा कि आप